Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اتنی مشقتیں برداشت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر، اتنی مشقتیں برداشت کی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اخراج ابن اسعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 37 کے اندر فرماتے ہیں کہ محمد بن ابراہیم تیمیمی کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا، ان کی اسلام قبول کرتے ان کی چچا حکم ابن العاص ابن امیہ نے ان کو پکڑا اور پھر رسیوں سے ان کو بندھا، اور پھر بندھنے کے بعد ان کو کہا کہ تم نے ہمارے باپ دادوں کی دین کو چھوڑ کر تم کدھر جاتے ہو؟ تم ہمارے باپ دادوں کی دین کو کیوں چھوڑے ہو؟ تم ہمارے باپ دادوں کی دین کو چھوڑ کر اور کسی دین کی طرف تم پھر گئے ہو. خدا کی قسم میں تمہیں بندہ رہنے دوں گا، کھولوں گا نہیں جب تک تم اس دین کو نہیں چھوڑ دو، دین محمدی کو نہیں چھوڑو. اس دین کا مطلب ہے دین محمدی. اس کو جب تک نہیں چھوڑو گے تو ہم کسی صورت میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کسی صورت میں دین محمدی کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. چچا جان آپ کچھ بھی کر لو، ہم یہ دین چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور میں اس دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. میرے دلوں کے اندر ایمان راسخ ہو گئی، میرے دلوں کے اندر ایمان پختہ ہو گئی ہے. میں کسی صورت میں دین محمدی کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں. جو بالآخر مجبور ہو کر حکم نے کیا کر دیا کہ ان کو چھوڑ دیا ہے. حکم نے ان کو چھوڑ دیا ہے. دیکھا اپنے دین کے بارے میں انتہائی سخت ہے. یہ دیکھا حکم نے کہ یہ دین میں اپنا بہت سخت ہے اور بڑے مضبوط ہے، پہاڑ کی چٹان کی طرح مضبوط ہے. ان کی دلوں کے اندر ایمان کس انداز سے ناسخ ہو چکا ہے، مضبوط ہو چکے ہیں، یہ دین کو چھوڑنے والا نہیں ہے. بالآخر وہ مجبوری میں اس کی چچا حکم نے اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا. اسی طریقے سے جہاد کی ترغیب حضرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے ابو صالح. فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان کو جب منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو میں تمہیں بتانا نہیں چاہ رہا تھا، میں تم سے چھپاتا تھا، وہ اس لیے میں تم لوگوں سے پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا کہ تم لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے، تم لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے. وہ کہنے لگا اچھا یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے جب منبر پہ بیٹھے کہ اللہ کی راہ پر ایک دین کا پڑاؤ ہزار دینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. یعنی اپنے گھروں میں بیٹھ کر گزارنے سے اللہ کے راستے میں ایک دن لگانا ہزاروں دینوں سے بہتر ہے. یہ بات یہ اللہ کے رسول کی ارشاد مبارک ہے. حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پہ بیٹھ کر یہ فرمانے لگا کہ میں تمہیں اس لیے بتانا نہیں چاہتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی فضیلت کی بات سن کر اسے نہ ہو کہ تم لوگ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے. اللہ کی راستہ میں ایک رات کی چوکیداری ہزاروں دینوں رات سے بہتر ہے. جس نے راتوں کو عبادت کی ہو اور دینوں کو روزے رکھے ہو، ایسے گھر میں فارغ نہیں بیٹھی ہیں، بلا فکری سے نہیں بیٹھی ہیں. راتوں کو عبادت کرنے والے اور دینوں کو روزہ رکھنے والے ایسے ہزاروں دینوں رات سے
زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی ارشاد ہے کہ میں یہ اس لیے نہیں بتانا چاہتا تھا ممبر پہ بیٹھ کر کہ ایسے نہ ہو کہ تم لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے، لیکن آج بالآخر تمہارے سامنے مجھے یہ ذکر کرنا پڑا، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں جاؤ اور اللہ کے راستے میں چوکیداری کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ میرے دوستوں، کتنی بڑی بات ہے اللہ کے راستے میں جانے کا۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش عسرہ کے لیے اعلان فرمایا تو عبد الرحمن ابن حباب بن سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمائے پالان اور کجوا کے 100 اونٹ دینے کا ذکر فرمایا، اور پھر جب دوسرے ممبر کی دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، پھر کہنے لگا میں 100 اونٹ اور پالان اور کجوا کی ساتھ دوں گا اللہ کی راستہ میں۔ پھر جب تیسری قدم رکھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگا کہ میں 100 اونٹ اپنے پالان اور کجوا کی ساتھ اللہ کی راستے میں دوں گا۔ جیش عسرہ کے لیے دینے پر تیار ہو گئی، اور بعض نے کہا کہ 1000 دینار دی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی کے اوپر اللہ کے دربار میں در گیا، اللہ عثمان غنی کے کوئی مواخذہ نہیں، آج کی بات کوئی بھی عمل نہ کرے تو یا اللہ کوئی بھی عمل نہ کرے نہ تو اس کو مواخذہ نہ کرنا، اس کو مت پکڑنا۔ اے اللہ اگر وہ کوئی عمل نہ کرے تو اس کو نقصان نہ دینا، یا اللہ سے دعا فرمانے تو اس کو کوئی عمل اس کو نقصان نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے 300 اونٹ اور پالان اور کجوا کی ساتھ دینے کے لیے اللہ کے راستے پر تیار ہو گئے۔ اسی طریقے سے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتی کہ 1000 دینار آپ کی خدمت میں لائیں۔ کسی نے کہا 10,000 دینار، بعض راوی نے کہا کہ 10,000 دینار، تو اللہ کے رسول نے فرمایا مات قامت قیامتہ، یا اللہ قیامت کے دن اس کو پکڑنا نہیں، یا اللہ اس کی تمام گناہوں کی بخشش فرما دے، یا اللہ اس کی جو جانتی ہوئی کی ہو، یا اللہ بے جانتی ہوئی کی ہو، یا اللہ نہ اس کی تمام عثمان غنی کی تمام گناہوں کو تو بخشش عطا فرما دے، اس کی تمام گناہوں کی اللہ تو بخشش عطا فرما دے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ 700 اوقیہ سونا، ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا، اور اسی طریقے سے دیکھو میرے دوستوں، ایک اوقیہ 40 درہم کی ہوتی ہیں، کتنی درہم دی اللہ کی راستہ میں؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں 1000 سواریاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین خلیفہ ثالث نے اللہ کی راستہ میں دینے کا ذکر فرمایا، اور بلکہ دے دی ہے کہ 1000 سواریاں ہیں۔ ایک راوی کہتے کہ 50 گھوڑے ہیں اور 950 اونٹ ہے، اور دوسرے راوی کہتے ہیں کہ بھائی 970 اونٹ ہے اور 30 گھوڑے تھے۔ اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دی ہے اللہ کے راستہ میں غزوہ تبوک کے اندر۔ میرے دوستو، غزوہ تبوک میں اتنی سارے اللہ کے راستے میں اتنی سارے پیسے، اتنی سارے رقم اللہ کے راستے میں لگانا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ اکبر، کتنی بڑی ثواب کی بات ہے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان و شوکت تھے، اللہ اکبر، کیا کشادہ دل والے، کیا رحم دین والے، کتنی شفقت اور رحم والے حضرت عثمان غنی، رحماء بینہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، جو سارے رات کو
तहज्जुद पढ़ने में गुजार देते थे और तहज्जुद के अंदर रोते रहते थे, पूरे के पूरे रात रोते रहते थे। और फिर फरमाया कि एक एक रकात में एक एक कुरान मजीद खत्म करने वाले हजरत उस्मान गनी थे। अगर इनकी बारे में कोई लोग बुरा और भला कहे, इनकी बारे में गलत बातें करें, इनकी बारे में इल्जाम तराशियां करें, तो वो मुसलमान नहीं हो सकते हैं, वो मुसलमान नहीं हो सकते हैं। और इस किस्म की लोगों के ऊपर ता क़यामत अल्लाह की लानत होगी, और वो लानतुल्लाहि अलल कादिबीन में शामिल होगा। यकीनन इसमें कोई शामिल नहीं है। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।